جی سامعین، آپ کا اپنا قاری حاضر ہے ابن صفی کی عمران سیریز کی 25ویں کتاب پیاسا سمندر کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ مجھے امید ہے کہ آپ یقیناً اردو ادب کی اس منفرد تخلیق سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے والی ایپیسوڈز نہیں سنی تو ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں جائیں اور پچھلی تمام ایپیسوڈ سنیں اور اپنے لطف کو دوبالا کریں۔ آئیے سنتے ہیں عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ۔ عمران نے بستر پر پڑے ہی پڑے ایک طویل انگڑائی لی اور پھر بھرائی ہوئی آواز میں چیخا، ابے او سلیمان کے بچے، اخبار! سلیمان کچن میں تھا، اس لیے ضروری نہیں تھا کہ وہ پہلی ہی آواز پر دوڑتا آتا۔ دوسری یا تیسری آواز پر اس کے کان پر جوں رینگی اور وہ ہاتھ جلاتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ ہیں؟ ابے میں نے اخبار مانگا تھا۔ عمران آنکھیں نکال کر دھاڑا۔ جی ہاں، میرا خیال ہے کہ آپ نے اخبار ہی مانگا تھا۔ پھر کہاں ہے اخبار؟ اسٹوو میں تیل نہیں تھا، کوئلے سلگانے پڑے اور کوئلے خود بخود تو سلگتے نہیں ہیں۔ کیا مطلب؟ اخبارات جلا کر کوئلے دہکائے اور اب چائے تیار ہے۔ ابے آج کا بھی جلا دیا۔ آج اور کل سے کیا فرق پڑتا ہے صاحب؟ اخبار تو اخبار۔ ہوش میں ہے یا نہیں؟ اس وقت تو میں ہوش میں ہوں، لیکن پچھلی رات میں نے اکشا نمبر 1 پی تھی اور آپ کا نیلا سوٹ پہن کر گیا تھا۔ ابے او الو کے بھتیجے، میں تیری گردن رگڑ دوں گا۔ تجھے اتنے پیسے کہاں سے ملے تھے کہ اکشا نمبر 1 پی تھی؟ اللہ دیتا ہے صاحب، آپ کی جیب سے 40 روپے نکالے تھے۔ ارے خدا غارت کرے، میں تجھے ڈسمس کر دوں گا۔ سوچا تھا کہ نکال لوں اور اکشا نمبر 1 پیوں، مگر آپ کے نیلے سوٹ پر استری نہیں تھی، اس لیے صرف خواب دیکھ کر رہ گیا۔ بہت اچھا کیا تو نے، عمران نے یک بیک خوش ہو کر کہا، ورنہ تیرے حلق میں خراش پڑ جاتی۔ پینا ہی ہے تو شیمپین پیا کر۔ ارے اخبار؟ آج کا اخبار؟ میرا خیال ہے کہ وہ محفوظ ہے، سلیمان نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ ابے آج کل تو شریف آدمیوں کی طرح گفتگو کیوں کرنے لگا ہے؟ مجبوری ہے جناب، شرافت ہی کا زمانہ ہے۔ اخبار! سلیمان چلا گیا اور عمران نے آنکھیں بند کر کے ایک جماہی لی اور پھر منہ چلانے لگا۔ اخبار آ گیا، اس لیے لیٹے ہی لیٹے پہلے ہی صفحہ پر نظر ڈالی اور پھر اس طرح بکھلا کر اٹھ بیٹھا جیسے بچھو نے ڈنگ مارا ہو۔ وہ سرخی ہی بکھلا دینے والی تھی۔ انٹیلیجنس بیورو کے ڈائریکٹر جنرل پر قاتلانہ حملہ۔ انٹیلیجنس بیورو کے ڈائریکٹر جنرل خود عمران کے باپ رحمان صاحب تھے۔ اس نے بڑی تیزی سے خبر پڑھ ڈالی۔ 14 ستمبر رات کے پچھلے حصے میں چند نامعلوم افراد رحمان صاحب کی کوٹھی میں داخل ہوئے۔ انہوں نے سب سے پہلے دونوں پہرہ داروں کو بے بس کر دیا تھا۔ کوٹھی کی کمپاؤنڈ میں 2 رکھوالی کے کتے تھے۔ پتہ نہیں انہیں کس طرح ختم کر دیا گیا کہ آس پاس والوں یا خود کوٹھی ہی کے مکینوں نے ان کا شور بھی نہ سنا۔ رحمان صاحب اپنی خوابگاہ میں سو رہے تھے۔ اچانک ان کی آنکھ کھل گئی۔ انہیں وہ 4 نقاب پوش نظر آئے۔ ان میں سے ایک تو رحمان صاحب کی طرف ریوالور تانے کھڑا تھا اور دوسرے کمرے کی چیزیں الٹ پلٹ کر رہے تھے۔ رحمان صاحب سے کہا گیا کہ خاموشی سے پڑے رہیں ورنہ انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ رحمان صاحب کچھ دیر تو ساکت و صامت پڑے رہے، پھر اچانک انہوں نے خود کو مسہری سے گرا دیا۔
ان کی نگرانی کرنے والا شاید غافل ہو گیا تھا۔ رحمان صاحب نے بڑی پھرتی سے اسے گرا کر ریوالور چھین لیا اور پھر اس کمرے میں فائروں کی آوازیں گونجنے لگیں۔ نامعلوم آدمیوں کو پسپا ہونا پڑا کیونکہ کوٹھی کے دوسرے افراد بھی بیدار ہو گئے تھے۔ رحمان صاحب بعافیت ہیں، ان کے جسم پر صرف معمولی سی خراشیں آئی ہیں۔ انہوں نے اخبار نویسوں کو صرف واقعات ہی بتائے ہیں لیکن پس منظر بتانے سے انکار کر دیا ہے۔ محکمہ سراغ رسانی کے بہترین دماغ مصروف تفتیش ہیں۔ عمران اخبار پھینک کر کھڑا ہوا، پھر وہ نشست کے کمرے میں آیا۔ دوسرے ہی لمحے میں وہ فون پر رحمان صاحب کے نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ دوسری طرف سے کسی ملازم نے کال ریسیو کی۔ ڈیڈی کہاں ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ ڈیڈی؟ دوسری طرف سے آواز آئی۔ آپ کون ہیں؟ عمران۔ او چھوٹے سرکار، وہ آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ پتہ نہیں، ٹھہریے دیکھ کر بتاتا ہوں۔ عمران ریسیور کان سے لگائے رہا۔ تھوڑی دیر ہی بعد اس نے رحمان صاحب کی بھرائی ہوئی آواز سنی۔ ان کی خوابگاہ میں بھی فون تھا۔ ڈیڈی، میں عمران ہوں۔ ہاں، کیا مجھے آپ تک آنے کی اجازت مل سکے گی؟ میں صبح کا اخبار… آ جاؤ، دوسری طرف سے کہہ کر سلسلہ منقطع کر دیا گیا۔ عمران نے بڑی تیزی سے لباس تبدیل کیا۔ سلیمان ناشتہ لایا تھا لیکن وہ ہاتھ ہلاتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ کچھ دیر بعد اس کی کار رحمان صاحب کی کوٹھی کی طرف جا رہی تھی۔ یہاں کوٹھی میں عمران کی آمد کا شہرا ہو گیا تھا۔ وہ پورے 1 سال بعد کوٹھی میں قدم رکھنے والا تھا۔ یوں تو اکثر وہ پھاٹک ہی پر رک کر چوکیدار سے سب کی خیریت معلوم کر لیا کرتا تھا، کیونکہ رحمان صاحب کے حکم کے مطابق کمپاؤنڈ میں بھی اس کا داخلہ ممنوع تھا۔ مگر آج جبکہ رحمان صاحب کی طرف سے اجازت مل گئی تھی اور عمران آ رہا تھا، اس کی چچا زاد بہنیں پھاٹک ہی پر اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ ان میں اس کی سگی بہن لڑاکی سریا بھی تھی۔ اس نے کچھ دیر پہلے ہی سے اپنے تیور میں تیکھا پن پیدا کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس کی چچا زاد بہنیں اسے سمجھا رہی تھیں کہ وہ آج کوئی جھگڑے والی بات نہ نکالے۔ ویسے اس وقت قدرتی طور پر کوٹھی کی فضا پرسکون ہی ہونی چاہیے تھی، کیونکہ پچھلی رات رحمان صاحب پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا اور وہ بال بال بچے تھے، مگر وہ ٹھہرے عمران کے والد، یعنی عمران انہی کا بیٹا تھا جس کی نظروں میں زندگی اور موت کی کوئی وقت ہی نہیں تھی۔ ان کے سخت ترین احکامات تھے کہ کوٹھی کی فضا پر ماتمی کیفیت نہ طاری ہونے پائے۔ اگر کسی کے بھی چہرے پر تفکر کے آثار دیکھے گئے تو اس کی اچھی طرح خبر لی جائے گی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ سب اگر مسرور نہیں تھے تب بھی یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ انہیں رحمان صاحب کی اس خواہش کا احترام کرنا گراں نہیں گزرا۔ جیسے ہی عمران کی کار پھاٹک پر پہنچی، اس کی بہنیں سامنے آ گئیں اور عمران کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں، کیونکہ ان میں کوئی بھی مغموم یا مشوش نہیں نظر آ رہی تھی۔ سریا کے چہرے پر وہی پرانا تیکھا پن نظر آیا جو اس کے لیے مخصوص تھا۔ چچا زاد بہنوں نے اسے نیچے سے اوپر تک ٹٹولنا شروع کر دیا، جیسے دیکھ رہی ہوں کہ ٹوٹ پھوٹ کر واپس تو نہیں آیا۔ نہیں لائے اپنی دوغلی جورو کو؟ سریا نے چٹکتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ جوغلی دھورو؟ عمران نے احمقانہ انداز میں آنکھیں پھاڑ کر دہرایا۔ ہاں وہی سفید پر کٹی، سریا آنکھیں چمکا کر بولی۔ جو اماں بھی کے سینے پر مونگ ڈلے گی۔ ارے وہ سفید پرکٹی نہیں ہے، اڑ سکتی ہے، شیرازی کی مادہ۔ روشی کا تذکرہ ہے بھائی جان۔
اس کی چچا زاد بہن فرزانہ اس کی ٹائی کی گرہ درست کرتی ہوئی بولی، ہیں اس کا تذکرہ ہے؟ مگر دیکھو، میں ابھی تم لوگوں سے گفتگو کروں گا، پہلے مجھے ڈیڈی کے پاس جانے دو۔ آپ وہاں نہیں جا سکتے، سریا آنکھیں نکال کر بولی، اس سے پہلے آپ کو اماں بی کی جوتیاں کھانی پڑیں گی۔ اوہ! عمران ایک طویل سانس لے کر پیٹ پر ہاتھ پھیرتا ہوا بولا، اچھا ہی ہوا کہ ناشتہ کر کے نہیں آیا۔ مگر سریا، تم ابھی تک بوڑھی نہیں ہوئی، مجھے حیرت ہے۔ اس کی چچا زاد بہنیں ہنسنے لگی اور وہ انہیں ہٹاتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ اماں بھی برآمدے میں موجود تھی۔ کیوں رے کم بخت، کیوں آیا ہے؟ وہ پھوٹ پڑی، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور زبان سے جلی کٹی باتیں نکل رہی تھیں۔ عمران ان کے پیروں کے پاس دو زانو ہو گیا اور ان کی جوتیاں پیروں سے نکال کر اپنے سر پر رکھ لی۔ اماں بھی، میں کیسے آتا؟ آج بھی ڈیڈی کی اجازت حاصل کیے بغیر نہیں آیا۔ تم دونوں یکساں ہو، اماں بھی بولی، دونوں سنگ دل میرے ہی حصے میں آئے تھے۔ اسی طرح وہ دل کا غبار نکالتی رہی اور عمران گڑ گڑاتا رہا۔ سریا کو شاید اس کی چچا زاد بہنوں نے کمپاؤنڈ ہی میں روک دیا تھا، ورنہ یہ سلسلہ شاید نامعلوم مدت کے لیے جاری ہو جاتا۔ کسی نہ کسی طرح عمران رحمان صاحب تک پہنچا۔ وہ اپنی خوابگاہ میں ٹہل رہے تھے۔ ان کے چہرے پر تشویش کے آثار قطعی نہیں تھے، البتہ وہ کسی گہری سوچ میں تھے۔ عمران کو دیکھ کر رک گئے اور پھر سریا ہی کی طرح ان کے چہرے پر بھی درشتی کے آثار نظر آنے لگے۔ تم کیوں آئے ہو؟ انہوں نے غرا کر پوچھا۔ میں آپ کی اجازت۔ ٹھیک ہے، مگر کیوں آئے ہو؟ میں نے صبح کا اخبار دیکھا تھا۔ ضرور دیکھا ہوگا، پھر؟ وہ آپ پر حملہ۔ ہاں، مجھ پر حملہ ہوا تھا، مگر میں زندہ ہوں۔ میں آپ کو مبارکباد دینے آیا ہوں، عمران جل کر بولا۔ نہیں، تم اس لیے آئے ہو کہ حملے کی وجہ معلوم کرو، ورنہ تمہیں مجھ سے کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ اب میں اس معاملے میں تو بالکل مجبور ہوں ڈیڈی، کیونکہ میری رگوں میں بھی آپ ہی کا خون ہے۔ بس جاؤ، رحمان صاحب ہاتھ ہلا کر بولے۔ میں وجہ معلوم کیے بغیر نہیں جاؤں گا ڈیڈی۔ رحمان صاحب نے گھنٹی کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ٹھہریے، عمران جلدی سے بولا، میں جا رہا ہوں، لیکن وجہ معلوم کر لوں گا۔ رحمان صاحب کچھ نہ بولے۔ عمران باہر آ گیا۔ اماں بھی اب بھی اس کے انتظار میں برآمدے میں موجود تھی۔ ارے بس، کیا واپس جا رہا ہے؟ ہاں اماں بھی، انہوں نے مجھے صرف ذلیل کرنے کے لیے بلایا تھا۔ تو مجھے بھی اپنے ساتھ لے چل، میں اب یہاں نہیں رہوں گی، میں گلے میں پھندا لگا کر مر جاؤں گی۔ اماں بھی اگر آپ ان کے ساتھ گئی۔ سریا بول پڑی۔ ارے کم بختو، تو پھر مجھے ہی زہر دے دو۔ اماں بھی، عمران ان کے شانے پر ہاتھ رکھ کر بولا، آپ بالکل فکر نہ کیجیے، میں اس سریا کی بچی کو بھی اپنے ساتھ لے چلوں گا۔ ارے زبان سنبھال کر، سریا چڑھ کر بولی۔ بس اماں بھی، اب اجازت دیجیے، میں اب آتا رہوں گا، کیونکہ ڈیڈی نے یہ نہیں کہا کہ میں اب دوبارہ یہاں نہ آؤں۔
توقع یہ کہ وضاحت نہ کریں، ان کی اجازت برقرار رہے گی۔ وہ اماں بی کو سسکتا ہوا چھوڑ کر پھاٹک کی طرف بڑھ گیا۔ جی سامعین، آپ نے عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ سنی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ آپ کا قاری آپ سے اجازت چاہتا ہے، مگر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں اور دیگر حلقہ احباب میں بھی اسے شیئر کریں۔ ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔